الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان محترم، بحمد اللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے گھرانے کے غلام، آپ کے صحابہ کے غلام، آپ کی امت کے اولیاء اور علماء سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے جس راستے پر چلایا، بحمد اللہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم نے راستہ چھوڑا نہیں ہے، ہم نے راستہ بدلا نہیں۔ الحمدللہ۔ ایسی راتوں میں شب معراج یا شب برات یا شب قدر، ان میں مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج ہے، خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن منع کرنے والے وہ اپنی باس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ نورانی سلسلے، یہ محبت کے سلسلے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان، عشاق رسول کا کلام پڑھا جاتا ہے اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، اتام طعام کیا جاتا ہے، اور میں کوئی شے خلاف شرع نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف اسلام نہیں ہے۔ افادیت اس بھی یہ ہے کہ یہ ذریعے ہیں، یہ وسیلے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بزرگوں کے مسلک سے جوڑا ہوا ہے۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے، ہر شے کو متنازع بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مسلمات کا انکار کیا جا رہا ہے، لوگ اس حد تک جری اور نڈر ہو چکے ہیں کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم پر بھی تان و تشنیع کے تیر چلانے سے باز نہیں آتے۔ نادان یہ نہیں جانتے کہ اسلام کا پورا نظام صحابہ کی روایات پر قائم ہے۔ قرآن انہوں نے پہنچایا ہے، حدیث شریف انہوں نے پہنچائی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اس دور میں انہوں نے سختیاں برداشت کی، ظلم سہے، لیکن ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر کے دنیا سے گئے۔
اب جب انہی پر لوگ تانا زنی کرنے لگے تو پھر تو نماز بھی انہوں نے بتائی ہے ہمیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جملہ امور جو ہم اسلام میں رہتے ہوئے ادا کرتے ہیں سب انہوں نے بتائے ہیں۔ اگر وہی مشکوک ٹھہرے پھر سارا اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا۔ اور ہم صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سلسلوں کے ذریعے۔ یہ سلسلے ہمیں صحابہ تک اور آگے رسول اللہ تک پہنچانے والے ہیں، تو ہمارے تمام سلسلوں میں یہ مجالس کا اور محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اب لوگ ان باتوں کو اتنی وقت نہیں دیتے، غفلت آ رہی ہے، تو اس دفعہ میں نے کسی حد تک اس کو بنانے کا انداز کو دینے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور زندگی دی تو اس کو بھرپور انداز میں ہم منائیں گے۔ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس معراج میں یہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ رات کون سی تھی، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو آپ گئے، جب بھی گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اس کا انکار کرنے والا تو کھلا کافر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانا، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا پہ جانا، اس سے بھی آگے گزر جانا، احادیث صحیحہ میں آیا ہے جن کا انکار گمراہوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل سنت و جماعت قرآن کے بیان کردہ سفر اسراء کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کے بیان کردہ سفر معراج کو بھی مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مرکز کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جن عزتوں سے سرفراز کیا ہے وہ کسی اور کا مقدر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے واقعات خود حضور نے بیان کیے ہیں۔ معراج کے واقعات حضور نے بیان کیے ہیں، صحابہ نے حضور سے سنے ہیں، اور 30 سے اوپر صحابہ نے ان کو روایت کیا۔ ایک مجلس کا واعظ نہیں ہے، ورنہ تو سارے صحابہ ایک جیسی ہی روایتیں بیان کرتے، مختلف واقعات کا بیان ہے۔ یہ علامہ نبہانی رحمہ اللہ کی جامع الموجزات یہ میرے سامنے ہے کہ علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے حوالے سے کہ کسی بزرگ نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبہانی حسانی، علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی یہ میرا حسان ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کتاب میں معجزات بیان کیے، معراج بہت مفصل لکھا ہے، اس میں انہوں نے 31 صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے معراج کے واقعات کو روایت کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ علامہ قسطلانی مواہب الدنیا میں علامہ قسطلانی نے 36 صحابہ کے نام لیے، 30 سے اوپر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات کو روایت کیا ہے۔ اب اگر وہ ایک مجلس کی بات ہوتی
تو سب صحابہ بالکل ایک ہی بات روایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ مختلف واقعات بیان کیے گئے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا واقعہ ایک بار نہیں کیا، انہوں نے کئی بار اس کو بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو روایتوں کا ہم کو خلاصہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا. بس یہی میرا بیان ہے، اختصار کے ساتھ میں پیش کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا اور یہ ہے حدیث پاک مسلم شریف میں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُتیتو بالبراق اور دابت ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل یادا حافر عند منتہا طرفہ. میری خدمت میں براق لایا گیا، وہ سفید رنگ کا ایک جانور جس کی جسامت، جس کا قد گدھے سے زیادہ ہے اور خچر سے کچھ کم ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے؟ یادا حافر عند منتہا نظرہ عند منتہا طرفہ، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے اگلا قدم وہاں رکھتا ہے. یہ معراج جس براق میں کیا اس کی یہ رفتار ہے. ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے نظر اٹھاتے ہوئے آسمان نظر آ جاتا ہے، تو اتنی تو رفتار اس کی ضرور ہے نا. ایک قدم یہاں تھا تو اگلا قدم پہلے آسمان پر تھا. اب کیا یہ کسی عام بشر کے بس میں ہے وہ اتنی تیز رفتار سواری پہ سفر کر سکے؟ یہ تو عام بشر کے تو یہ بس میں نہیں ہے. جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی رفتار یہ ہے، اور اس پر سوار ہو کر یہ سفر جنہوں نے کیا ہے، یہ سفر معراج جو ذرا سی بات بھی بتا رہی ہے کہ سارا جہان اور ہے، محمد رسول اللہ کی شان ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو موٹر وے پہ 140 پہ 150 پہ ڈرائیور چلے تو دل کانپتے ہیں. محفوظ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا تو دل کانپتے ہیں کہ اتنی رفتار سے جا رہے ہیں، کلمے پڑھنے لوگ شروع ہو جاتے ہیں. اتنی ہمت نہیں. اب اس براق میں سوار ہو کے جا رہے جو حد نگاہ پر جس کا قدم پڑتا ہے. فرماتے ہیں میں سوار ہوا تو یہ جو روایت میں نے شروع کیا اس کا میں خلاصہ کر لوں، پھر میں دوسری روایت کی وہ نوافل والی بھی عرض کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں تو فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ ففتح لنا. پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل نے دستک، سوال ہوا کون؟ حضرت جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں بلایا گیا، یہ بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا. فَإِذَا أَنَا بِآدَمْ
فرحب بی ودعانی بخیر. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام موجود ہے. مجھے آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی. دوسرے آسمان پہ پہنچے ہیں تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اسی انداز سے سوال و جواب ہے. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. مرحبا کہنے کو موجود. یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھی حضور کے پیچھے, حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اب نبوت کی رفتار, نبوت کی رفتار کا اندازہ لگائے. نماز پڑھی حضور کے پیچھے مسجد اقصی میں. تو آداب تو یہ ہے, پہلے مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے, پھر لوگ منتشر ہوتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں کے سفر کے لیے جب رخصت کیا انبیاء نے, حضور چلے ہیں اس سواری پر کہ جس کا اگلا قدم اس کی آخر نگاہ کی حد میں پڑتا ہے. اس کے بعد انبیاء چلے ہیں اور پہلے موجود ہیں. سبحان اللہ. تو نبوت کی رفتار کے ساتھ کسی کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں. قرآن کیا ہے, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رک گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کر جبریل, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. نبوت کی رفتار کے ساتھ فرشتہ نہیں چل سکتا تو مراد کیا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو سیر کے لیے نکلے ہیں, تو آپ سیر کے انداز میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. انبیاء نے استقبال کرنا ہے, اس لیے انبیاء نبوت کی رفتار کے ساتھ پہلے موجود ہیں. وہ سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے, وہاں جبریل علیہ السلام تو رک جاتے ہیں. ایک بات یہاں وہ سدرہ کا حوالہ ہے, اور بیت المعمور جو آسمانوں کا قبلہ ہے, جس کا عکس زمین پر پڑا, اور بیت اللہ شریف یہ کعبہ تعمیر ہوا, اس کی اصل وہ بیت المعمور جو افلاک سے اوپر ہے. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. یہاں بھی نماز پڑھائی, انبیاء کو پڑھائی. اور جو بیت المعمور کی جو نماز ہے, وہ نماز سبھی ارواح جلیلہ نے, سبھی ایمان والوں نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی. یہاں یہ ملفوظات میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان فرمایا ہے کہ بیت المعمور کی جو نماز تھی کہ اس میں لوگ دو طرح کے, کوئی اجلے لباس والے, کوئی میلے لباس والے. فرماتے ہیں کہ وہ جو اجلے لباس والے وہ انبیاء و اولیاء, نیکوکار لوگ اجلے لباس میں اور گناہگار لوگ میلے لباس میں. یہ لباسوں کا رنگ جو تھا, لباسوں کی جو حیت اور حالت تھی, یہ باطنی کیفیات کی ترجمانی کر رہی تھی.
تو میلے لباس والے بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہی پڑھ رہے تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ ایک جماعت میں شامل تھے۔ یہ کرم محمد رسول اللہ کا، یہ سرکار کی شان رحمت ہے کہ انبیاء کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ ایک جماعت میں اپنی ساری امت کو تمہیں نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے لباس والے وہ انبیاء و اولیاء، وہ پاک باز اور وہ میلے لباس والے ہمارے جیسے گناہگار، لیکن یہ کرم سب پر ہوا، یہ مہربانی سب پر ہوئی کہ سب کو محمد رسول اللہ کے پیچھے یہ نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ ارواح تھی، وہ ارواح تھی جو وہاں پہنچیں، جو بھی پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے، وہ سب اہل ایمان کی ارواح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا عظیم الشان، اس کے تفصیلات ہے، اس کی جزیات ہے کہ بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے، تو میں تو زیادہ وقت آپ کو اب بٹھانا نہیں چاہتا۔ میں اس کا اختصار عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں رہتی ہیں کہ نمازیں رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، رب کے دیدار سے آپ فیضیاب ہوئے ہیں، مستفید ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ وہ کیسے دیکھا یہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو حد بشر سے بالا تر ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، وہ کیا کیا اسرار بیان کیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ گنجے ماں اور خاکے جو چٹکے دلا کے باغ میں، گنجے ماں اور خاکے جو چٹکے دلا کے باغ میں، ثم دنا فتدلا، وہاں جو وحی کی گئی، وہاں جو وحی کے پھول کھلے ہیں، گنجے ماں اور خاکے جو چٹکے دلا کے باغ میں، طائر سدرہ تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ سبحان اللہ۔ طائر سدرہ جبریل علیہ السلام، تو وہ جو وحی وہاں کی گئی، وہ جو وحی کے پھول وہاں مقام دنا پہ کھلے ہیں، جو سدرہ نشین ہے، سب سے آگے جس کا مقام ہے، اس کو بھی ان کی بو تک نہیں آئی، ان کی خوشبو اس کے مشام تک نہیں پہنچی ہے۔ جبریل بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا وحی کی گئی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، وہ اس کو بتایا نہیں ہے، کہ جو جس قدر بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی، امت کے لیے بخشش کا سوال کیا، امت کی بخشش کا سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشہور روایت ہے 50 نمازیں عطا فرمائی، تو کہ وہ ایک اس سے ذرا ہٹ کے، اس مسئلے کی وضاحت بھی ذرا سے ہٹ کے بات سناتا ہوں کہ وہ جو ترجمہ اسلامی والے ڈاکٹر سواب صاحب، ان پر انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ اجمیر ہی والے لاہور میں آئے، داتا صاحب کی بارگاہ میں انہوں نے چلہ کشی کی، اور پھر وہاں سے اٹھے، یہ بھی شرک و بدعت ہے، اور پھر وہاں سے اٹھے ہیں، اپنے شعر کہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل آرا رما،
کہ گنج بخش فیض عالم، تو یہ جو فوت شدہ یہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، یہ شرک ہے سب۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے یہی اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ارواح، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم روح کے قائل ہیں، روح مرتی نہیں، روح زندہ رہتی ہے اور روح فیض دیتی ہے، روحانی فیض کے سلسلے ہیں۔ محدثین ان کو بیان کریں واقعات کو۔ یہ جو 1,24,000 قوم انبیاء علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سوا سب اب وصال فرما چکے ہیں، سب وصال فرما چکے ہیں، لیکن معراج کے وقت سب کو بلایا گیا، سب کو معراج کے وقت بلایا گیا۔ پھر جو نمازوں کے جس بات سے میرے ذہن میں منتقل ہوا، اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے کہ جب نمازیں لے کے واپس آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل آئے ہیں، چھٹے آسمان پہ، اوپر سے دوسرا ہے، نیچے سے چھٹا آسمان ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کرائیں۔ حضور پھر جاتے ہیں، 5 کم ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ 5 رہ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ پھر جائیں۔ حضور کہتے ہیں اب مجھے جا کر سوال کر دو، شرم آتی ہے، اب میں بھی جا کے یہ سوال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو معبود کی یہ شرم اتنی پسند آئی، فرمایا میرے حبیب یہ 5 پڑھیں گے، میں ان کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بعد وصال یہ ایک مہربانی ہے کہ نا کوئی راز تو اس کے اندر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ آخر میں تو 5 ہی رکھنی ہے، تو پہلے ہی 5 کہہ دیتا نا، یہ پہلے 50 دیں، یہ بتایا ہے کہ یہ میرے محبوب کی بات ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں تمہیں یہ اس بات کی تسلی ہونی چاہیے، رب کی بارگاہ میں ہمارے آقا کی بڑی وجاہت اور عزت ہے، جو آج نمازیں معاف کرائیں گے تو پھر میدان معاشر ہمارے گناہوں کو بھی حضور اس طرح معاف کروائیں گے۔ کہ رب جس کا منہ اتنا دیکھتا ہے، جس کا اتنا وقار ہے، آپ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہے، اگر پہلے ہی 5 دی جاتی یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ تو اس کے اثرات راز ہیں باتوں میں۔ اس کو پتا تھا کہ 5 رہ جائیں گی، پہلی 5 کیوں نہیں دے دی؟ وہ محبوب کی جو امت سے محبت ہے اس کی بھی جلوہ گری ہے۔ رب نے بلایا ہے، 1 بار گئے ہیں، امت کے لیے حضور 9 بار گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 5 سال تشریف رکھتے ہیں چھٹے آسمان پر، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کم کروائیں۔ ہم پر یہ مہربانی موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اب یہ بات وصال ہوا ہے، اب یہ فیض موسوی نہیں ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اور حدیث پاک وہ میں آپ میں سناتا رہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی شب اسراء ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ اقرا امتک بالسلام، یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہے، اور نبی کا سلام آیا، بعد میں سال آیا ہے، اور کیا نبی کے سلام میں کچھ نہیں ہے؟ نبی کے سلام میں کچھ نہیں ہے۔ تو مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتے، کیا تصور بھی نہیں کر سکتے نبی کے سلام کہے اس میں کچھ بھی نہ ہو، ہمیں کچھ نہ فائدہ حاصل نہ ہو۔ انہیں بتائیں، سلام دے کر یہ بتائیں کہ جنت جو ہے وہ تو چٹیل میدان ہے، اس میں پودے کیسے لگتے ہیں؟ جب یہ زمین پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر بولتے ہیں تو جنت میں پودا لگ جاتا ہے۔ جنت ہے چٹیل میدان،
اس میں باغ لگایا جا رہا ہے. یہاں آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر تو جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ جائے گا. یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ بعد وصال ابراہیم علیہ السلام نے بتایا. وہ ارواح جلیلہ بعد وصال فیض دے سکتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ابو جہل نے کافروں نے مذاق اڑایا تو حضور کے کمالات کافروں کو سمجھ نہیں نہ آتے تو کافر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ حضور کے معاملے میں غیروں والی باتیں کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی آپ کو محب میں نہیں میرا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیان کیا ابو جہل نے کہا اب ایک ٹھوس بات میرے پاس آ گئی ہے اب تو میں بتاؤں گا. نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے یہ پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں انہونی باتیں کرتے ہیں. اب دلیل میں یہ بتاؤں گا کہ کہتے ہیں میں یہاں سے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے اندر مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس میں اور وہاں سے واپس بھی آ گئے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا فاصلہ جانے کا 1 مہینے کا آنے کا. ہم سواری کا دوڑا کے جاتے ہیں تو 1 مہینے میں پہنچتے ہیں. یہ ایک رات میں کیسے آئے اور پہنچے اور واپس آ گئے؟ آپ کا امتحان بھی لیا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا. آپ نے ایک دروازے کھڑکی بتائی ہے سب کچھ حضور نے بتایا ہے. تو ابو جہل نے یہ باتیں سنی تو بکر صدیق سے ملا کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ بھی کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. یہ یہی بات آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. بکر صدیق نے کہا اگر حضور نے یہ کہا ہے تو پھر میں نے مان لیا کیسے ہوا. ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق علی حق طلب. اللہ تعالیٰ سے صدیق پر کی محبت مانگو اگر قرار کے دل کا سوز مانگو. ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق علی حق طلب. جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ چون بو جال از اصحاب درد دیدے سر شک القمر باور نہ کر از محمد یافت جو بو بکر بو گفت حاضا لیسا وجہ القاضی. وہ صدیق والی آنکھ وہ دل وہ کیفیات اللہ سے مانو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا عرفان حاصل ہوگا. تو احباب گرامی تو حضور سفر معراج سے امت کے لیے یہ تحفہ لائے الصلاۃ معراج المومنین. نماز جو ہے یہ مومنین کے لیے تحفہ ہے اس لیے مومن پر یہ بھاری کوئی نہیں یہ منافق پر بھاری ہے. نماز منافق پر بھاری ہے مومن پہ بھاری نہیں. مومن کے لیے معراج ہے. ایمان والے جب تک نماز ادا نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا مضطرب رہتے ہیں. کہ نماز پڑھتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں کہ یہ معراج کی کیفیات حضور کے معراج کا صدقہ ہے. تو احباب گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو دل و جان سے مانیے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر کوئی شک پہ پڑے گا تو بھی اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہوگا اور اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. مولانا نصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی نہ سمجھا رتبہ خدا کا. جو اللہ کو مانتے ہیں اس کی قدرت کو مانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کرایا ہے.
اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنایا ہے، اپنے محبوب کو مصرف متصرف فی الکائنات بنایا ہے، اپنے محبوب کو حیات النبی بنایا ہے۔ بے شک اس کو ماننا مشکل ہے، وہ پھر اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے، تو جو اس کی قدرت ہے جب وہ اس کا ظہور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، آپ کی صفات سے ہوا، آپ کے معجزات سے ہوا ہے اور اولیاء کی کرامات سے ہوا ہے، تو یہ جو کرامات یا معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں یہ اللہ کی قدرت پہ ہنسنے والے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم تو اپنے اکابر کے دیے ہوئے مسلک پہ قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کے طریقے پر رکھیں۔ حضور نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے، تو ہم اپنے بڑوں کے ہاتھ تھامے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کیا ہے، اور حضور کے مقابلے میں ہم نے اپنی باتیں نہیں کی ہیں، بس جو کچھ نبی پاک نے فرمایا ہے اس کے آگے ہم نے اپنا سر جھکایا ہے۔ تو سرکار ہماری اس غلامی کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے غلاموں میں شامل رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔